اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے تقوی اختیار کیا اور جس نے دوسروں کی اصلاح کی، قیامت کے دن نہ اسے کسی قسم کا خوف ہوگا نہ کسی قسم کا غم ہوگا۔ اور مختلف آیات آپ کے سامنے پیش کی اس خطبے کو بیان کرنے کے لیے۔ آج ایک اور آیت آپ کے سامنے بیان کی جس کا تعلق ہے سورہ مبارکہ احزاب سے۔ یہ احزاب آپ جانتے ہیں جنگ خندق کا دوسرا نام ہے۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے قرآن مجید میں کون سا سورہ ہے جو جنگ کے نام پر ہے، تو وہ جنگ خندق ہے، اور احزاب جنگ خندق کا دوسرا نام ہے۔ سورہ احزاب اس کی آیت ہے اور آیت کا نشان ہے 70۔ اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے تقوی ہی کی نصیحت فرمائی ہے۔ سامعین محترم، اس آیت کی خاص بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم جب کبھی بھی ممبر پر جاتے تھے تو اس آیت کی پہلے تلاوت کرتے تھے، اس کے بعد ممبر پر جایا کرتے تھے۔ یہ علماء تفاسیر نے لکھا کہ جب بھی رسول اللہ کو کیسا بھی خطبہ دینا ہو، چاہے وہ ممبر پر جا رہے ہوں احکام بیان کرنے کے لیے، چاہے کوئی وحی سنانے جا رہے ہوں، چاہے کسی آیت کی تفسیر سنانے جا رہے ہوں، چاہے امیر المومنین کے فضائل بیان کرنے جا رہے ہوں، کسی بھی مقصد سے جب بھی رسول اللہ ممبر پر تشریف لے جاتے تھے تو علماء تفاسیر نے لکھا کہ ممبر پر جانے سے پہلے رسول اللہ پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، یعنی سورہ احزاب آیت نمبر 70 پہلے تلاوت کرتے تھے، اس کے بعد جا کر ممبر پر بیٹھتے تھے اور پھر اپنے خطاب کا آغاز کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آیت کیا ہے؟ ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پھر وہی بات، پروردگار عالم کا قرآن میں ایک مزاج ہے کہ پروردگار عالم مخاطب کرتا ہے پھر بات کیا کرتا ہے۔ کئی آیتوں میں آپ کو یہ سلسلہ ملے گا۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں انسانوں کو مخاطب نہیں کیا، مسلمانوں سے بات نہیں کر رہا، بلکہ مسلمانوں میں بھی خاص لوگ یعنی اہل ایمان جو مومن ہیں ان سے بات ہو رہی ہے۔ کہا اے ایمان والو تم سے بات ہو رہی ہے، کیا کرنا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، یہ تمہارا کام ہے۔ پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ہر مومن متقی نہیں ہوتا، صحیح ہے؟ ضروری نہیں کہ جو مومن ہے، جو امیر المومنین کا ماننے والا ہے، وہ متقی بھی ہو، ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ ہم سب مسلمان ہیں، مومن بھی ہیں، لیکن دوسرے مسلمان ہیں، کیا وہ مومن بھی ہے؟ نہیں، مومن نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان جیسے مومن نہیں ہوتا ویسے ہر مومن متقی بھی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوں، ہم میں سے جو ہے وہ کوئی ایک آدھ ایسا ہو بالفرض مجھ جیسا جو متقی نہ ہو، صحیح ہے؟ تو اس طریقے کی آپ کو مثالیں مل سکتی ہیں۔ تو پروردگار عالم بات کر رہا ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور کیا کرو؟ وقولوا قولا سدیدا، دیکھو بات کیا کرو تو سیدھی سیدھی بات کیا کرو، بات ادھر ادھر گھما پھرا کے نہیں کیا کرو۔ خوبصورت آیت ہے، پیغمبر اکرم جب بھی ممبر پر جاتے تھے اس آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، بات کرو، بالکل سیدھی سیدھی بات کرو، حق گوئی سے کام لو، حق بیان کرو، کبھی بھی بات کو گھما پھرا کے بیان نہیں کرو، الجھا کر بیان نہیں کرو، بلکہ سلجھا کر بیان کرا کرو، سیدھے سیدھے الفاظ میں بات کیا کرو۔ ٹھیک ہے، تو اب اس آیت میں پروردگار عالم نے تقوی کی نصیحت فرمائی ایک، اور دوسری نصیحت فرمائی کہ بات کرنی ہے تو سیدھی سیدھی کرو، اپنا پیغام واضح اور روشن الفاظ میں پہنچایا کرو۔ ٹھیک ہے، اچھا، تقوی بارہا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ آج الحمدللہ 37واں خطبہ ہے اس موضوع پر، اور بتا چکا ہوں کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ کم ترین درجہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا لائق بنا لے اور اتنا قابل بنا لے کہ وہ حرام کاموں سے بچنا شروع ہو جائے۔ بس یہ جو ہے وہ تقوی ہے کہ تمام حرام کاموں سے بچنا شروع کر دے، تمام واجبات کی پابندی کریں، اسی کو جو ہے وہ تقوی کا کم ترین درجہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر بالفرض میں آپ کو ایک مثال دوں، تقوی کی بالفرض کئی سیڑھیاں ہیں۔ بالفرض مولا نے 110 صفتیں بیان کی ہیں، ہم 110 سیڑھیاں لے لیتے ہیں، صحیح ہے کہ تقوی کی 110 سیڑھیاں ہیں۔ تو جو حرام کام سے بچ رہا ہے اور واجبات کی پابندی کر رہا ہے وہ بھی پہلی سیڑھی پر کھڑا ہے، صحیح ہے؟ ابھی اور بھی سیڑھیاں اس کو چڑھنی ہے، جیسے جیسے چڑھتا جائے گا اس کے تقوی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر بالفرض کوئی اپنے اندر ایسی صفت پیدا کر لیتا ہے کہ وہ حرام کام سے بچنا شروع ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے کندھوں کو چوڑا کر لے، سینے کو آگے کر لے، کالر اوپر کر لے کہ اب جو ہے وہ مجھ سے بڑا کوئی متقی نہیں۔ ابھی حضور آپ جو ہے وہ پہلے درجے پر پہنچے، ابھی تو آپ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہوئے ہیں، ابھی تو جو ہے وہ تقوی بہت آگے کی جو ہے وہ چیز ہے، اور ایک اس کا بہترین اور ایک اعلیٰ منصب بھی ہے اس تقوی کا۔ ٹھیک ہے، اچھا، تقوی کی اور کیا صفات ہیں؟ امیر المومنین نے خطبہ حمام میں بیان کی، اور جس میں سے ہم اب تک کتنی بیان کر چکے ہیں؟ مولا نے 110 بیان کی کل، صحیح ہے؟ اور مولا نے اپنا سلسلہ نہیں رکا تھا، بلکہ کیا ہوا تھا؟ ہاں، جو صحابی تھے حمام جس نے پوچھا تھا وہی گرے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ انشاءاللہ قریب ہی وہ موقع بیان کروں گا۔ اور مولا نے یہاں پر سلسلہ روک دیا، 110 صفتیں بیان فرمائی۔ ہم نے کتنی بیان فرمائی اب تک؟ 90 نہیں 97 بیان ہو گئی، صحیح؟ 98 بیان ہوئی ہے کہ میرے حساب سے تو 97 ہوئی ہے، لیکن خیر آپ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 98 ہو، دیکھیں گے، چلیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں دیکھتے ہیں کتنی صفتیں بیان ہوئی ہیں انشاءاللہ۔ ایک دو صلوات پڑھیں مل کر باواز بولیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ویسے پچھلے خطبے میں آپ نے کہا تھا 96 ہوئی ہے، صحیح ہے، اور اس کے بعد میں نے ایک صفت بیان کی تھی، کون سی ایک دو صفت بیان کی؟
نہیں 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 نہیں، دیکھیں ایک ہی صفت بیان ہوئی ہے، یہ آپ نے دو صفتیں جو ہے وہ لکھ دی ہیں. میں نے حاسد کی 2 علامتیں بیان فرمائی تھی پچھلے، اب تک ہماری جو ہے وہ 97 صفتیں بیان ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، 13 صفتیں جو ہے وہ رہ گئی ہیں. انشاءاللہ 2-3 خطبے میں یہ 13 صفتیں بیان کر کے ایک نئے موضوع کی طرف ہم جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. الحمدللہ 110 صفتیں ہماری بیان ہو جائیں گی. 97 بیان ہوئی ہے. آخری جو صفت ہماری بیان ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ متقی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو مصیبتوں میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا. صحیح ہے، اور میں نے اس پر آپ کو بیان کیا تھا کہ یہ علامت حاسد کی ہے. جو حسد کرنے والا ہے اس کی یہ علامت ہے. اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ کون حسد کرتا ہے تو اس کی کچھ علامتیں، اس میں سے میں نے 2 علامتیں بتائی تھی. ایک علامت یہ کہ دوسروں کو جب خوشی میں دیکھے گا تو جلے گا. صحیح ہے، یہ حاسد کی علامت تھی، متقی کی صفت نہیں تھی. حاسد کو جب کسی کو خوشی میں دیکھے گا تو اسے جلن محسوس ہوگی، اور جب دوسرے کو مصیبت میں دیکھے گا تو خوشی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے، یہ حاسد کے طور پر میں نے آپ کے سامنے 2 علامتیں بیان کی تھی. مولا نے کہا کہ نہیں، متقی ایسا نہیں ہوگا. متقی جو ہے وہ دوسروں کو مصیبتوں میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو مشکل کشا کا ماننے والا ہوتا ہے، تو وہ دوسرے کو مشکلات سے نکالنے والا ہوگا. وہ ذریعہ بنے گا کہ دوسروں کو مشکلات سے نجات دے، یا اگر خود نہیں نکال سکتا تو ذریعہ بنے گا کہ کسی طریقے سے اس کو مشکلات سے نکال کر ایک محفوظ کنارے تک پہنچا دے. ٹھیک ہے، تو یہ آخری صفت بیان کر دی تھی آپ کے سامنے. تو اب تک الحمدللہ 97 صفت ہوئی. ٹھیک ہے بھائی، ایک دو صلوات پڑھیں مل کر باواز بنا اللہم صلی علی محمد وعلی جزاکم اللہ. آج اگلی صفت، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ جو ہے وہ 3-4 صفتیں آج بھی بیان ہو جائیں آپ کے سامنے، اور اس کے بعد 1-2 خطبوں میں جو ہے وہ کوشش کر کے 110 صفتیں مکمل ہو جائیں گی. اگلی صفت جو مولا نے بیان فرمائی 98ویں صفت، مولا نے فرمایا 2 صفتیں مسلسل بیان کر رہا ہوں. ولا يدخل في الباطل ولا يخرج من الحق. سبحان اللہ. فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو باطل کی سرحد سے نکلتا، باطل کی سرحد میں جاتا نہیں ہے، حق کی سرحد سے نکلتا نہیں ہے. صحیح ہے، آسان الفاظ میں بیان کر دوں. بالفرض ایک جو ہے وہ باؤنڈری وال ہے، وہ حق کی باؤنڈری وال ہے، اور ایک جو ہے وہ باؤنڈری وال ہے باطل کی. صحیح ہے، تو مولا نے کہا یہ جو متقی ہوگا یہ حق کی باؤنڈری وال کے اندر اندر رہے گا، اس سے باہر قدم نہیں نکالے گا. صحیح ہے، اور باطل کی باؤنڈری وال میں یہ داخل ہونے والا نہیں ہے. حق کے اندر جو ہے وہ سرحد میں رہتا ہے، باطل کی سرحد میں یہ داخل ہونے والا نہیں ہوتا. صحیح ہے. اچھا دیکھیے، حق میں رہے گا، باطل کی طرف جائے گا نہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جانتا ہے کہ یہ چیز باطل ہے، لیکن اس کو پھر حق کے ساتھ ملا کر اور یہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے. صحیح ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں. بالفرض آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آخری زمانے میں فرمایا کہ شراب حرام ہے، لیکن انسان پہلے اسے حلال کرے گا پھر پیے گا. صحیح ہے، رشوت حرام ہے، لیکن آخری زمانے میں تحفتاً دوسرے کو دے گا اور پھر جو ہے وہ اسے حلال کیا جائے گا. اسی طریقے سے منافع حلال ہے، سود حرام ہے، لیکن انسان آخری زمانے میں سود کو حلال کرے گا، اسے منافع کا نام دے گا اور پھر جو ہے وہ اس کو انجام دے گا. صحیح ہے، تو آخری زمانے کی نشانی ہے کہ حق کو، باطل کو پہلے حق بنایا جائے گا اور پھر اسے کیا جائے گا. لیکن مولا نے فرمایا کہ نہیں، متقی ایسا نہیں ہوگا. متقی جانتا ہے حق کیا ہے، اسے پتہ ہے باطل بھی کیا ہے، اس کے سامنے ساری چیزیں واضح ہیں، حق بھی روشن ہے، باطل بھی روشن ہے، اور اس کے بعد وہ حق کی باؤنڈری میں رہے گا، باطل کی باؤنڈری میں داخل ہونے والا نہیں ہے. اب ایک چھوٹا سا جو ہے وہ میں واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں حلال کرتا ہے. اس میں وہ مثال تو نہیں ہے، لیکن ایک ہمارے عالم نے بیان کیا. آپ جانتے ہیں ایک بہت معتبر نام شیخ مرتضیٰ انصاری، بہت بڑے ہمارے عالم دین گزرے ہیں، اور جن کی کتابیں پڑھے بغیر آج کوئی مجتہد نہیں بنتا، جنہیں خاتم الفقہا کا لقب دیا گیا. امیر کائنات کے حرم میں ہی جو ہے وہ دفن ہے شیخ مرتضیٰ انصاری، بہت بڑا مقام ہے. ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ قبلہ آپ سے معافی مانگنا ہے. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کی غیبت ہو گئی ہے تو آپ معاف کر دیں، اور میں غلطی سے آپ کی غیبت کر بیٹھا ہوں. تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اگر تم طالب علم نہیں ہو تو میں نے تمہیں معاف کر دیا، اگر تم طالب علم ہو تو میں نے معاف نہیں کیا. صحیح ہے، آپ جانتے ہیں نجف میں جو ہے وہ کچھ اکثریت بلکہ طلاب کرام کی بھی ہوتی ہے اور کچھ زائرین کی بھی ہوتی ہے. صحیح ہے، جو باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اکثریت وہاں پر طلاب کی بھی ہے. انہوں نے کہا اگر طالب علم ہو نا تو معاف نہیں کرتا ہوں تمہیں، لیکن اگر طالب علم نہیں ہو تو معاف کر دیا جاؤ. کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ اگر طالب علم ہو تو آپ معاف نہیں کریں گے؟ کہ نہیں، آج کل جو ہے وہ طالب علموں کا ایک مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ وہ زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کے اندر ایک صفت آ جاتی ہے کہ پہلے وہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو انجام دیتے ہیں. یعنی وہ حرام سمجھتے ہی نہیں کسی چیز کو. صحیح ہے، اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک فن ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس چیز کو حلال کر دو. تو کہا کہ اگر طالب علم ہوں گے تو وہ پہلے غیبت کو حلال کرے گا کسی طریقے سے کہ بھائی وہ غیبت بالفرض جو ہے وہ ان کا عیب بہت زیادہ مشہور تھا، تو اب جو ہے وہ چونکہ غیبت نہیں رہے گی لہٰذا میں بیان کر سکتا ہوں، یا بالفرض میری نگاہ میں وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان کی غیبت جائز ہے، مومن کی غیبت حرام ہے، کچھ بھی جو ہے وہ طریقہ نکال سکتا ہے. کہا وہ طالب علم ہے، اگر طالب علم ہو تو میں معاف نہیں کروں گا، لیکن اگر طالب علم نہیں ہو تو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. لہذا کہنے کا مقصد یہ کہ ایک ایسا زمانہ بھی ہے جو رسول اللہ نے ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان کیا کہ لوگ پہلے باطل کو حق بنائیں گے اور اس کے بعد حق کو پھر جو ہے وہ انجام دیں گے. صحیح ہے،
پہلے باطل کو حق کیا جا رہا ہے، پھر انجام دیا جا رہا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو مولا نے صفت بیان فرمائی، فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو حق کی سرحد سے باہر نہیں نکلتا، باطل کی سرحد میں داخل نہیں ہوتا. یہ دو صفتیں بیان ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ دو مسلسل صفتیں آپ کے سامنے بیان کی. اچھا دیکھیے، علماء نے یہاں پر حق سے مراد جو ہے وہ جو لیا ہے وہ عقائد بھی لیا ہے. صحیح ہے، یعنی جو ہمارے عقائد الحمدللہ ہم سب حق پر موجود ہیں، امیر المومنین کی ولایت سے وابستہ ہیں. ہمارے سارے عقائد حق کا ہیں، اسی لیے ہم جو ہے وہ علی الاعلان بتاتے ہیں، کیونکہ ہمارے عقائد جو ہے وہ یا تو قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے. اس سے باہر جو ہے وہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اسی لیے ہم علی الاعلان بتاتے ہیں. علماء نے بیان فرمایا کہ جو متقی ہوگا نا وہ حق کو تھامے رہے گا، جو ان کے عقائد ہے نا اس کو تھامے رہے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں عقائد کے معاملے میں بہک جاتے ہیں. اچھا پہلے تو یہ واضح میں ایک مجلس میں بھی کر چکا ہوں، ہمارے عقائد 5 نہیں ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. اس سے بھی بڑھ کر عقائد ہے. کون کون سے عقائد ہے بتائے تھے میں نے؟ اس سے بھی بڑھ کر عقائد ہے جن کو اگر نہ مانے تو انسان شیعہ نہیں رہتا. کون سے عقائد ہے؟ جیسے یہ تو احکام ہے نا، عقائد کی بات کر رہا ہوں. عقیدہ رجعت اور بی بی فاطمہ کے مصائب اور بتائیں بھائی، یہ یاد رہنی چاہیے چیزیں. عقیدہ رجعت ہو گیا، بی بی فاطمہ کے مصائب ہو گئے، اور ایک میں مثال دیتا ہوں، زمانے کے امام کی ولادت ہو گئی کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں. مخالفین کا نظریہ کہ وہ پیدا ہوں گے، ہمارا نظریہ پیدا ہو چکے ہیں. اور کون سے ہمارے عقیدے؟ آپ شیعہ ہیں نا، اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، تو کچھ آپ کے اور دوسروں کے درمیان جو ہے وہ امتیاز ہے، کچھ فرق پایا جاتا ہے. عقیدہ رجعت ہو گیا. اور کون سی چیزیں؟ شفاعت کا عقیدہ ہے، شفاعت کا عقیدہ بھی الحمدللہ. اچھا، معراج جسمانی کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ جو معراج پر گئے تھے وہ جسم کے ساتھ گئے تھے. الحمدللہ. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل. تو جتنے بھی عقائد ہیں ان کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوالات کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں اور عقائد کو جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتے ہیں. سوالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سوال کو حل کیا جاتا ہے. سوال سے گھبرایا کبھی بھی نہیں جاتا. بڑے بڑے میں آپ کو بتا رہا ہوں علماء مجتہدین لیول کے جو درجہ اجتہاد پر پہنچ گئے. آپ سوچیں اجتہاد پر پہنچنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے کہ ایک انسان پہلے مدرسے میں وقت لگائے، 8-10 سال لگائے، اس کے بعد درس خارج میں بیٹھا، پھر قابل ہوا، پھر مجتہد نے اسے لکھ کے دیا ہاں بھائی اب درجہ اجتہاد پر پہنچ گیا اور میں اسے قابل سمجھتا ہوں. کتنا عرصہ لگا. اس لیول پر بھی پہنچ کر لوگ بہک گئے. صحیح ہے، انکار کر دیا، کتابیں بھری پڑھی ہیں کہ میں زمانے کے امام کی ولادت کو مانتا ہی نہیں، منکر ہو گئے. صحیح ہے کہ زمانے کے امام کی ولادت ہوئی نہیں ہے، ہوگی. اہل سنت کے ساتھ جو ہے وہ متفق ہو گئے. اسی طریقے سے جناب فاطمہ کے مصائب کا انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے. کیسے ہو سکتا ہے امیر المومنین کے ہوتے ہوئے جناب فاطمہ پر اتنے مظالم ڈائے جائیں؟ بڑے بڑے مجتہدین لیول کے. صحیح ہے، کئی مثالیں مل جائیں گی. باقاعدہ طور پر ایک شخص جس نے کراچی میں دعائے ندبہ کا اجرا کیا، جاری کیا کہ گھر گھر میں دعائے ندبہ، ان کی وجہ سے آج گھروں میں جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے روز جمعہ. لیکن ایک وقت ایسا آیا دعائے ندبہ کی کتاب کو اٹھا کر دیوار پہ مار دیتے تھے. کیوں؟ کا ثابت نہیں ہے. حدیث قصہ کو اٹھا کر پھینک دیا. صحیح ہے. تو اس طریقے کی بھی جو ہے وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو درجہ اجتہاد پر پہنچ جاتے ہیں لیکن پھر بہک جاتے ہیں. مولا نے فرمایا متقی کی 2 صفت ابھی تک میں بیان کر چکا ہوں. ایک فرمایا کہ حق کی باؤنڈری سے جو ہے وہ یہ متقی باہر نہیں آئے گا، باطل کی باؤنڈری میں داخل نہیں ہوگا. صحیح ہے. حق سے میں نے آپ کو بیان فرما دیا کہ ہمارے عقائد ہیں، ان عقائد کو جو ہے وہ تھامے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. جزاکم. کتنی صفتیں ہو گئی اب تک؟ 90. خدا کا خوف کرو یار. 99 ہو گئی. ٹھیک ہے. 97 + 2 = 99. صحیح ہے. 99 صفت اب تک جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکی. اگلی صفت مولا نے فرمایا ان سمتا لم یگمہ سمتہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ اگر یہ متقی جو خاموش رہتا ہے، صحیح ہے، ایک اس کی صفت ہے کہ خاموش رہنا. اگر یہ خاموش رہے گا تو یہ خاموش اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس پر کوئی غم طاری ہوا ہے. صحیح ہے. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے بالفرض بہت اچھا جو ہے وہ بولتے ہیں، سب سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہنستے جو ہے وہ وقت ملتے ہیں اور گلے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، لیکن بالفرض کوئی غم آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، بالفرض جو ہے وہ کوئی ہماری زبان میں کوئی کالا بالا لے کر بھاگ گیا، بالفرض کچھ بھی ہو گیا، تو اب جو ہے وہ ایک چہرے پر غم آ گیا کہ یار اب جو ہے وہ $200 کا فضول میں جو ہے وہ گلے میں آ گیا، اب یہ بھرنا پڑے گا. صحیح ہے. اب چہرے پر غم ہے، اب خاموش ہے. صحیح ہے. مولا نے فرمایا نہیں، ٹھیک ہے، غم کی وجہ سے خاموش ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کیسا ہے، لیکن جو ہے وہ مولا نے فرمایا متقی اگر خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تم سمجھو کہ یار یہ غم میں ہوگا اس وجہ سے خاموش ہوگا. کہا نہیں، کہا کہ غم کی وجہ سے خاموش نہیں ہوتا، خاموشی اس کی صفت ہے. کہا یہ خاموش رہنا پسند کرتا ہے. روایت کے جملے اذا تمت العقل نقص الکلام.
جب انسان کی عقل یہ تام ہو جاتی ہے نا، مکمل ہوتی ہے، جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے انسان کا کلام گھٹتا جاتا ہے، کم بولے گا. اگر کوئی کم بولتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لیجیے اس کی عقل جو ہے وہ تام ہو گئی ہے، کچھ حد تک جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اگر وہ کم بول رہا ہے. اور بہت زیادہ باتوں نہیں ہے تو سمجھیے ابھی جو ہے وہ تھوڑی سی عقل اس کی کم ہے. یہ زیادہ بولنا انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے. ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، خوبصورت حدیث ہے، آج ہی صبح میں نے پڑھی، اور آپ اس کا سلسلہ نوٹ کیجئے. مولانا نے فرمایا من کثر کلامہ کثر خطاؤہ. سنیے گا، مولانا نے فرمایا جو زیادہ بولتا ہے زیادہ غلطیاں کرتا ہے. صحیح ہے، توجہ. ومن کثر خطاؤہ قل حیاؤہ. فرمایا جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے اس کی حیا کم ہو جاتی ہے. صحیح ہے، اس کے اندر شرم کم ہو جائے گی. بہت زیادہ غلطیاں کرے گا، اب عادت ہو گئی ہے، کرو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جھولے لال ہماری زبان میں. تو کہا زیادہ بولے گا زیادہ غلطیاں کرے گا. ومن کثر خطاؤہ، زیادہ غلطیاں کرے گا تو قل حیاؤہ، اس کی حیا کم ہو جائے گی. ومن قل حیاؤہ قل ورعہ. فرمایا جس کی شرم کم ہو جائے گی تو پھر تقویٰ بھی کم ہو جائے گا. ومن قل ورعہ مات قلبہ. کہا جس کا تقویٰ کم ہو گیا اس کا دل مر گیا. ومن مات قلبہ دخل النار. جس کا دل مر گیا جہنم میں چلا گیا. صحیح ہے، کتنا خوبصورت مولانا نے سلسلہ بیان فرمایا. کہا زیادہ بولے گا غلطیاں زیادہ کرے گا، زیادہ غلطیاں کرے گا شرم کم ہو جائے گی، شرم کم ہوگی تقویٰ کم ہوگا، تقویٰ کم ہوگا جہنم میں جائے گا. صحیح ہے، سبحان اللہ. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ زیادہ تر غلطیاں زبان کی وجہ سے. علماء نے بیان فرمایا کہ 30 گناہ ایسے ہیں جو زبان ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں. صحیح ہے، زبان سے ہوتے ہیں، زبان کی وجہ سے تو اور بھی گناہ ہو سکتے ہیں، زبان سے 30 گناہ ہوتے ہیں. صحیح ہے، کتنے گناہ کبیرہ ہے جس میں سے 30 صرف جو ہے وہ زبان کے کھاتے میں جو ہے وہ ڈال دیے گئے. لہذا مولانا نے فرمایا متقی کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ خاموش رہتا ہے، لیکن اس کا خاموش رہنا غم کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ خاموشی اس کی صفت ہوتی ہے. کم بولے گا انسان. اور روایت کے جملے ہیں کہ اگر جو کم بولے تو سمجھ لینا یہ اس کی عقل کی نشانی ہے، اس کی جو ہے وہ عقل تام ہو چکی ہے جو کم بولتا ہے انسان. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے مل کر باواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل. تو انسان کو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کم بولنے کی. اس کی وجہ میں ایک مجلس میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر یہ زیادہ بولنا بہت زیادہ ہو جائے تو یہ زمانے کے امام کے مقابل میں جو ہے وہ انسان کو لا کر کھڑا کر دے گا. صحیح ہے، اور بتا چکا ہوں وہ چیزیں، وہ کلمات جو انسان زمانے کے امام کے آگے بولے گا، یا بلکہ اس زمانے ظہور میں بھی جو ہے وہ امام کے متعلق بولتا ہے انسان کہ بالفرض بھائی یہ وادن سلکا، کہاں چھپ کر بیٹھ گئے، حلقہ، نعوذ باللہ ہلاک ہو گئی. یہ روایت کے جملے سنا رہا ہوں میں آپ کو، چھٹے امام کی روایت ہے کہ لوگ زمانہ غیبت میں اس طریقے کے جملے کہیں گے. ولم یولد، ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے، نہیں آئیں گے اب. صحیح ہے، یہ مخالفین کہتے ہیں، لیکن مولانا کا ایک وقت آئے گا ہمارے اپنے لوگ اس طریقے سے جو ہے وہ دعویٰ کرنے لگیں گے. اور جب زمانے کے امام آئیں گے کچھ لوگ کہیں گے، کل کی مجلس میں بیان کیا، یبن الزہرا ارجعوا اللہ حاجت لنا، فرزند زہرا واپس جائیے، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے. صحیح ہے، خدا بچائے ایسے کلمات سے سب کو. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر. اللہم صلی علی محمد. چلے آخری صفت بیان کرتا ہوں. 3 صفتیں ہو گئی، چوتھی صفت آج کی حد تک کی. اور یہ صفت جو ہے وہ جن کی دوستی یاری زیادہ ان کے لیے تھوڑی مشکل ہوگی. صحیح ہے، مولانا نے بیان فرمایا وَإِن ضَحِكَ لَمْ يَعْلُو صَوْتُهُ. فرمایا متقی وہ ہوتا ہے کہ اگر ہنستا ہے تو اس کی آواز بلند نہیں ہوتی. صحیح ہے. ایک ہوتا ہے کہکہا لگانا. کہکہا کیسے کہتے ہیں؟ زور سے جو ہے وہ ہنسنا. مطلب اگر ایک بندہ رہ رہا ہے تو برابر والے فلیٹ والے کو آواز جائے گی کہ جو ہے وہ یہ بندہ ہنس رہا ہے. صحیح ہے. اور ایک ہنسنا ہوتا ہے مسکرانا. صحیح ہے. روایت کے جملے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھے یہ گناہوں کا کفارہ ہے. صحیح ہے. اگر ہنسے نہیں، بلند آواز سے نہ ہنسے، اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. 5ویں امام نے اس صفت کو پسند کی ہے، بلکہ یہ صفت وہ ہے جو ائمہ علیہ السلام میں پائی جاتی ہے. کبھی بھی ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو یہ صفت نظر نہیں آئے گی کہ انہوں نے کہکہا لگایا ہو. صحیح ہے. یہ جنرل بات ہے اور ایک جو ہے وہ ہونی چاہیے انسان میں صفت، کوشش کرنی چاہیے. خیر میں بھی جو ہے وہ اس سے مبرہ نہیں ہوں، لیکن خیر معصومین علیہ السلام کی یہ صفت تھی کہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی ان کو کسی نے بلند آواز سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. زیادہ سے زیادہ جو روایت میں ملتا ہے نا کہ مولا ہنسے، تو اتنا ملتا ہے کہ اتنا ہنسے کہ ان کے دندانے مبارک نظر آ گئے. بس اس سے اوپر آپ کو کوئی صفت نظر نہیں آئے گی. صحیح ہے. یعنی اس سے اوپر نہیں کہا جائے گا کہ وہ بلند آواز سے ہنسے. جنت کے بارے میں بھی جو روایت ہے کہ اچانک سے جو ہے وہ جنتی جنت میں ہوں گے اور ایک نور جو ہے وہ ساتے ہوگا، پوری جنت روشن ہو جائے گی. پہلے ہی روشن ہوگی لیکن مزید روشن ہو جائے گی. تو جنتی آپس میں کلام کریں گے یہ کیا ہو گیا اور اتنا جو ہے وہ نور کیسے پھیل گیا. تو انہیں بتایا جائے گا کہ دراصل امیر المومنین اور جناب سیدہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں نے مسکرا دیا تو جنت روشن ہو گئی. صحیح ہے. تو مسکرانا جو ہے وہ صفت میں ملتا ہے، لیکن جو ہے وہ کبھی بھی بلند آواز سے ہنسنا یہ آپ کو ان کی صفات میں نہیں ملے گا. ایک روایت بیان کرتا ہوں. 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کے ایک صحابی جن کا نام ہے ابراہیم ابن عباس، مشہور روایت ہے، شاید آپ نے سنی ہو. ابراہیم ابن عباس وہ صحابی جو مولا کے ساتھ اکثر وقت جو ہے وہ بتایا ہے، صحیح ہے، مولا کے ساتھ گزارا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اکثر وقت جب مولا کے ساتھ گزار لیا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے مولا کے اندر کچھ اخلاقی طور پر باتیں دیکھی، اور میں جو ہے وہ ان کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کیا کیا باتیں بیان کی؟ کہا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ 8ویں امام نے کسی سے سختی سے بات کی ہو، اسی میں یہ صفت آئے گی. 8ویں امام نے کبھی بھی کسی سے سختی سے بات نہیں کی، بلکہ ہمیشہ نرم مزاجی سے بات کرتے تھے. اس کے بعد کہا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ امام کسی کے سامنے پیر پھیلا کر بیٹھے ہوں. اگر کوئی سامنے ہوگا، مولا کبھی بھی پیر پھیلا کر نہیں بیٹھیں گے. ہمارے یہاں لوگ مسجد میں پیر پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں، آداب کے خلاف ہے. صحیح ہے، مولا اگر کسی کے سامنے بھی بیٹھے ہوتے تھے، پیر پھیلا کر جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بیٹھتے تھے. اسی طریقے سے بیان فرمایا کہ کبھی بھی نہیں دیکھا کہ مولا نے کسی بات کو کاٹ دیا ہو، یعنی کوئی کلام کر رہا ہو، مولا نے بیچ میں قطع کلامی کی ہو. کہ نہیں، مولا انتظار کرتے تھے پہلے وہ کلام کر لے، اس کے بعد جو ہے وہ کلام کر لیا کرتے تھے. کبھی بھی نہیں دیکھا کہ غلام اور کنیزوں کو غلط اشاروں سے بلایا ہو، کبھی بھی نہیں دیکھا میں نے مولا کو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فرمایا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہکہا لگایا ہو. کہا ان کا ہنسنا کہکہا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا ہنسنا تبسم ہوا کرتا تھا. صحیح ہے. یہ ابراہیم ابن عباس نے بیان کیا. ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر باواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاکم اللہ. آپ کتنی صفت ہو گئی ٹوٹل؟ 4. ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 101. جزاکم اللہ. بتا دیں 4 کون کون سی بیان کی بھی جلدی جلدی، پھر آگے بڑھیں. کیا بات ہے، حق کی سرحد سے باہر نہیں نکلیں گے، باطل کی سرحد میں جائیں گے نہیں. 2 صفت ہو گئی. اور چپ رہتے ہیں. نہیں، پوری صفت بتائیں، پوری صفت بتائیں. وہ تو صحیح ہے، پوری صفت بتائیں. غم نہیں، یہ صفت نہیں ہے. اگر خاموش رہتے ہیں تو ان کا خاموش رہنا غم کی وجہ سے نہیں ہوتا، صحیح ہے، بلکہ خاموش رہنا ان کی صفت ہوا کرتا ہے. صحیح ہے. آپ نے آخری جملہ نوٹ کیا، پورا جملہ نوٹ نہیں کیا. اچھا، اور آخری صفت 101 جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ ہاں، اور بلند آواز سے نہیں ہنستے، بلکہ ان کا ہنسنا جو ہے وہ تبسم کے طور پر ہوا کرتا ہے. جزاکم اللہ. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے مل کر باواز بولے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوق وخالق کل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير الإمام خاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي النبيك ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجلا
عجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم. اللہ